ایک شام موٹو پکوڑے کھاتے ہوئے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چونکا دینے والی خبر پر پڑی۔ خبر میں لکھا گیا تھا کہ پروفیسر جھٹکا کو کھدائی کے دوران قدیم بادشاہ کے محل کے کچھ حصے ملے تھے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اس محل میں سونے کا بہت بڑا خزانہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ یہ خبر پڑھتے ہی موٹو کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھیں۔ اس نے فوراً پتلو کو فون کیا اور اسے خبر سنائی۔ پتلو بھی سونے کے خزانے کے لالچ میں آ گیا۔ اس نے فوراً انسپکٹر گنجے کو فون کیا، لیکن انسپکٹر گنجے یہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے موٹو پتلو کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دیا، لیکن موٹو اور پتلو راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے انسپکٹر گنجے کی باتوں کو نظر انداز کیا اور خود خزانے کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ پروفیسر جھٹکا کی کھدائی کی جگہ جنگل کے بیچ میں تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک گہری کھائی دیکھی۔ موٹو ڈر کے مارے پیچھے ہو گیا، لیکن پتلو نے اسے ہمت دی۔ بالآخر دونوں ایک ساتھ رسی کی مدد سے کھائی میں اترے۔ کھائی کے نیچے ایک لمبا راستہ تھا۔ راستہ انہیں ایک بڑے غار تک لے گیا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا۔ موٹو جیب سے ٹارچ نکالنے ہی والا تھا کہ اچانک لائٹ چمکی۔ غار کی دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ ان کے سامنے ایک عظیم الشان دربار ہال دکھائی دے رہا تھا۔ ہال کے وسط میں ایک تخت رکھا گیا تھا اور اس کے پیچھے سونے کے سکوں سے بھرے بڑے صندوق رکھے گئے تھے۔ موٹو خوشی سے ناچنے لگا۔ اسے لگا کہ اسے خزانہ مل گیا ہے، لیکن پھر ایک خوفناک آواز آئی، ٹھہرو، یہ خزانہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ آواز سن کر موٹو پتلو ڈر گئے۔ سامنے سے ایک لمبا بھوت نکلا جس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ وہ بھوت ایک قدیم بادشاہ کی روح تھی جو اپنے خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ بھوت نے موٹو پتلو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پتلو نے اسے اپنی چالاکی سے چکما دیا۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور بھوت کو پریشان کرنے لگے۔ اسی دوران موٹو کو ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی جیب سے پروفیسر جھٹکا کا چھوڑا ہوا لیزر قلم نکالا اور اس کی روشنی بھوت پر چمکائی۔ بھوت روشنی سے جلنے لگا اور چیخنے لگا۔ وہ غار کے اندر ہی غائب ہو گیا۔ موٹو پتلو خوش ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ بھوت بھاگ گیا ہے، اب خزانہ ان کا ہے۔ لیکن پھر انسپکٹر گنجے اور ان کے کانسٹیبل وہاں پہنچ گئے۔ دراصل غار کے اندر جانے سے پہلے ہی پتلو نے خفیہ طور پر انسپکٹر گنجے کو فون کیا تھا تاکہ خطرے کی صورت میں مدد حاصل کی جا سکے۔ موٹو اور پتلو تھوڑے سے مایوس ہوئے، لیکن وہ خوش تھے کہ بھوت چلا گیا اور خزانہ محفوظ رہا۔ انسپکٹر گنجے نے خزانے کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور موٹو پتلو کو اس کی بہادری کے لیے اعزاز سے نوازا۔ واپسی پر موٹو نے پکوڑے کھاتے ہوئے پتلو سے کہا، ہمیں خزانہ تو نہیں ملا، لیکن بھوت کو بھگانے میں مزہ آیا۔ پتلو نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اور انسپکٹر گنجے کو بھی سبق ملا ہے کہ ہمیں کم نہ سمجھو۔ گھر واپس آتے ہی موٹو کو اچانک یاد آیا کہ پروفیسر جھٹکا کی کھدائی والی جگہ کے قریب ایک نئی مٹھائی کی دکان کھلی ہے۔ اس نے پتلو سے کہا، چلو وہاں سے سموسے لے آئیں، اگر خزانہ نہ بھی ملا تو ہم سموسے ضرور کھائیں گے۔ پتلو بھی مان گیا اور وہ دونوں مل کر مٹھائی کی دکان کی طرف بڑھ گئے۔ راستے میں اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ زمین کے نیچے سے کھدائی کی آواز آ رہی تھی۔ موٹو اور پتلو دونوں ہوشیار ہو گئے۔ اس نے غور سے زمین کی طرف دیکھا تو اسے ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا جس سے مٹی نکل رہی تھی۔ پتلو نے فوراً اپنی ٹارچ جلائی اور سوراخ کے اندر جھانکا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن کچھ چمکتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ موٹو، دیکھو، پتلو چیخا، لگتا ہے اصل خزانہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ موٹو کی آنکھوں میں لالچ پھر سے چمکا، لیکن اس بار وہ تھوڑا محتاط بھی تھا۔ اس نے پتلو سے کہا، پہلے پروفیسر جھٹکا کو بلاتے ہیں، یہ کھدائی کا کام صرف ان کے لیے ہے۔ پتلو نے اتفاق کیا اور فوراً پروفیسر جھٹکا کو بلایا۔
کچھ دیر بعد پروفیسر جھٹکا اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کھدائی شروع کی اور چند گھنٹوں میں انہیں ایک خفیہ تہہ خانے کا پتہ چلا۔ تہہ خانے کے اندر ہیروں، جواہرات اور سونے کے حقیقی خزانوں سے بھرے صندوق رکھے گئے تھے۔ پروفیسر جھٹکا بہت خوش تھے۔ اس نے موٹو پتلو کی دانش مندی کی تعریف کی اور انہیں خزانے سے کچھ تحفہ بھی دیا۔ اگلے دن اخبار کی سرخیاں تھیں، موٹو پتلو کو اصل خزانہ مل گیا، موٹو اور پتلو شہر کے ہیرو بن گئے۔ انہیں ہر طرف سے عزت ملی، لیکن اس کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اس نے پروفیسر جھٹکا کی مدد کی اور خزانہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مٹھائی کی دکان سے مزیدار سموسے کھانے کا بھی لطف اٹھایا۔